ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اگر اپنے مالوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، اپنے مالوں کو محفوظ قلعے میں محفوظ رکھنا چاہتے ہو، کسی مضبوط قلعے کے اندر اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکات ادا کر دو۔ جب مالوں کی زکات ادا کر دو گے تو زکات ادا کر کے گویا تم نے اپنے مالوں کو ایک مضبوط قلعے میں تم نے محفوظ کر لیا۔ اس لیے مال کی حفاظت چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت، آپ کا مال ضائع نہ ہو، آپ کا مال محفوظ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مال کی زکات ادا کریں۔ عزیزان گرامی وقار، زکات ہر ایک پر فرض نہیں ہے، زکات ہر انسان پر فرض نہیں ہے کہ کوئی 50-60 ہزار کا مالک ہے تو اسلام نے کہا وہی زکات نکالے، ایسا نہیں ہے۔ زکات فرض ہے، لیکن ایک قاعدے کے تحت زکات کس پر فرض ہے؟ زکات فرض ہے صاحب نصاب پر۔ جو صاحب نصاب ہوتا ہے، جو مالک نصاب ہوتا ہے، مالک نصاب پر اپنے مال کی زکات ادا کرنا 2.5% یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ مالک نصاب ہے کیا؟ تو ہم تو بارہا سنتے آئے ہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے دام کا مالک ہو، وہ صاحب نصاب۔ عزیزان گرامی، یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن اب تو تولہ نہیں چلتا ہے۔ تو آج کے حساب سے 52.5 تولہ کا تولہ چاندی کا وزن کیا ہوگا؟ تو علماء نے لکھا کہ آج کے دور کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کا جو وزن ہے وہ 653 گرام 184 ملی گرام۔ لہذا آج کے دور میں اگر کوئی شخص 653 گرام 184 ملی گرام چاندی کا اگر کوئی مالک ہے، یا 653 گرام 184 ملی گرام چاندی کے دام کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ یعنی اتنی چاندی اس کے پاس تو نہیں ہے، لیکن ان کے پاس رقم اتنی ضرور ہے، اتنا مال ضرور ہے، اتنے روپے اس کے پاس ضرور ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے روپے سے 653 گرام 184 ملی گرام چاندی وہ خرید سکتا ہے۔ تو ایسا انسان شریعت کی نظر میں مالک نصاب ہے، لہذا اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے سونے، چاندی اور پیسوں کی زکات ادا کرے۔ لیکن آج تو ہم کرتے نہیں ہیں، نہ تاجر اپنے مال تجارت کی زکات ادا کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس سونے چاندی جو ہے یا جو ہماری مملوکہ روپے ہیں، نہ تو ہم اس کی زکات ادا کرتے ہیں۔ خدا را اپنے مالوں کی زکات ادا کریں، تاکہ قرآن و حدیث کے اندر زکات ادا نہ کرنے پر جو وعیدات آئی ہوئی ہے ان وعیدات کے ہم اور آپ مستحق نہ بنیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، اب آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس تو 7.5 تولہ سونا ہے نہیں، ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے نہیں، لہذا ہم سونے کی زکات نہیں نکالیں گے، چاندی کی زکات نہیں نکالیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی 52.5 تولہ یعنی 653 گرام 184 ملی گرام چاندی کا اگر مالک نہیں ہے، اس کے پاس اتنی چاندی نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا اس کے پاس نہیں ہے، کم ہے، 1 بھری 2 بھری 3 بھری سونا ہے، یا 1 بھری 2 بھری چاندی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ پیسے بھی ہیں، تو عزیزان گرامی ایسی صورت میں پھر اندازہ لگایا جائے گا، حساب لگایا جائے گا۔ فرض کیجئے آج کے دور میں تقریباً آج کے بازار میں اگر کہہ لیں تو تقریباً 653 گرام 184 ملی گرام چاندی کی جو قیمت ہے تقریباً وہ 1,70,000 یا اس سے کچھ کم و بیش ہے، آپ چاہیں تو اس کا ریٹ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو فرض کریں اگر 653 گرام 184 ملی گرام چاندی کی قیمت 1,70,000 روپے ہے، تو اب کسی انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، اس سے کم ہے، 1-2 تولہ ہے، 1-2 تولہ چاندی ہے یا 1-2 تولہ سونا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے تو ہیں، روپے تو ہیں۔ فرض کریں ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں،
علاوہ اس کے پاس کچھ چاندی بھی ہے، کچھ سونا بھی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر زکات فرض نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ جتنی چاندی اس کے پاس موجود ہے، جتنا سونا اس کے پاس موجود ہے، اتنے سونے کی بازار میں اس کی قیمت کیا ہے، اتنی چاندی کی بازار میں اس کی قیمت کیا ہے۔ اگر چاندی اور سونے کی قیمت اور آپ کا جو مملوکہ روپے ہیں 1,00,000 روپے سب ملا کر کے اگر فرض کریں 1,70,000 ہو جا رہے ہیں، تو وہ بھی انسان صاحب نصاب کہلائے گا، اس پر بھی فرض ہوگا کہ وہ اپنے مال کی زکات ادا کرے۔ عزیزان گرامی، آج اگر دیکھا جائے تو بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو 1,70,000 یا اس سے کچھ کم و بیش کا مالک نہ ہو۔ ہماری اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس سے کہیں زیادہ رقم مالیت کے مالک ہے۔ اس لیے کوشش کریں مالوں کی زکات ادا کریں تو ماہ رمضان میں ہی ادا کر دیں تو زیادہ اجر و ثواب کے آپ مستحق بنیں گے۔ عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں میں کچھ گھر ایسے بھی ہیں، کچھ گھر والے، کچھ پریوار والے ایسے بھی ہیں کہ شادی کے موقع پر جب دلہن کو جو زیورات میکے کی طرف سے دیے جاتے ہیں، ان زیورات کے حوالے سے کافی اختلاف و انتشار پایا جاتا ہے۔ شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ دہیج کے طور پر مجھے دیا ہے، میں مالک ہوں، عورت دعویٰ کرتی ہے میرے ماں باپ نے دیا ہے، لہذا اس کے مالکہ میں ہوں۔ عزیزان گرامی، شریعت کا حکم یہی ہے کہ میکے کی طرف سے عورتوں کو، دلہنوں کو جو زیورات دیے جاتے ہیں، ان زیورات کے مالک اصل میں عورت ہے، وہ اس کی بیوی ہے، شوہر نہیں ہے۔ ہاں، اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ سسرال کی طرف سے وہ چیزیں اس کے شوہر کو دیا گیا ہے تو شوہر ان چیزوں کا مالک ہے، لیکن عموماً جو زیورات دیے جاتے ہیں شادی کے موقع پر، وہ دلہنوں کو جو پیش کیے جاتے ہیں ماں باپ کی طرف سے، وہ عورتیں ہی اس کے حقدار ہے۔ اب یہاں پر حکم یہی ہوگا جب ان زیورات کے مالک دلہن ہے، عورت ہے، تو پھر اب عورت پر فرض ہے کہ ان زیورات کی زکات وہ خود ادا کرے، شوہر پر فرض نہیں ہے، اس کے ماں باپ پر فرض نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کی اجازت سے شوہر اگر بیوی کے زیورات کی زکات ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، وہ نہ کرے اگر اس کے ماں باپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، جو جس چیز کا مالک ہے اگر وہ مالک نصاب ہے تو اسی پر اس کی زکات نکالنا فرض ہے۔ عزیزان گرامی، ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے، آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ آج کے حساب سے اگر کوئی 653 گرام 184 ملی گرام چاندی کا اگر کوئی مالک ہے یا اتنے چاندی کے دام کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اب چاہے اس کی قیمت 1,70,000 ہو یا 1,75,000 ہو یا کچھ بھی ہو، اگر اتنی چاندی یا اتنے چاندی کے دام کا مالک ہے تو وہ مالک نصاب ہے، لہذا کل مالیت کا حساب کر کے 2.5% وہ زکات کے طور پر ادا کرے، یہ نکالنا اس پر فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، چنانچہ صدقہ فطر بھی مالک نصاب پر ادا کرنا واجب ہے۔ یہاں پر بھی وہی مالک نصاب ہے جن کے پاس 653 گرام 184 ملی گرام چاندی ہو یا اتنی چاندی کے دام کا پیسہ اس کے پاس ہو، وہ مالک نصاب ہے۔ اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ایک صدقہ فطر ادا کرے۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار ہمارے فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ گیہوں یا اس کے آٹا سے ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ جو یا اس کے آٹے سے ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں، منقع یا جو منقع اور کھجور سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اختیار ہے۔ لہذا آج کے گیہوں کے حساب سے جو اس کا ریٹ بنتا ہے وہ 7 روپے ہے، اس لیے کہ 2 کلو 47 گرام نصف صاحب کا وزن ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو 2 کلو 47 گرام ادا کر دے، یا پھر 2
किलो 47 ग्राम का जो दाम बनता है, जो कीमत बनती है, गालिबन 60 रुपए बनता है। लिहाजा 60 रुपए मालिक निसाब अपनी तरफ से, और जो उसके नाबालिग बच्चे हैं, बालिग नहीं तो नाबालिग बच्चे हैं, उनकी तरफ से अदा करें। ये भी अदा करना वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार आलम हम सबों को इन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अज़ीज़ान किराम, ऐलान समाप्त कर लें।